بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ اذان کا جواب دینے والوں کو انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان کلمات کو یقین سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 99 بیماریوں کی دوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ حج سے گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے ارشاد فرمایا، اے عمرو، تم نہیں جانتے کہ اسلام لانا حالت کفر میں کیے گئے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دین کے لیے ہجرت کرنا بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح حج بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن عزت کیسے ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے اور مضبوط پکڑے رہو۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج اور عمرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ کے لیے جب احرام باندھ لو تو نہ قمیص پہنو، نہ عمامے، نہ پجامے اور نہ موزے۔ البتہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو کاٹ کر ٹخنوں سے نیچے کر لے، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران کی خوشبو لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت پہ رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بدبودار پودے یعنی پیاز اور لہسن وغیرہ سے کچھ کھا لے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے کسی بھی سمت کی طرف موڑ دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو بخش دیا اور اس شخص کے عمل ضائع کر دیے۔ کسی کی عزت اچھالنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی
تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے۔